یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، بوجهك المنير لقد نزل القمر، لا يمكن ثناه كما كان حقه، بعد خدا بزرگ ہی قصہ مختصر۔ تمام حاضر جنتی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شکر گزار ہوں سید سادات کا ماشاءاللہ سے دوسری سالانہ عظیم الشان ذکر حسین کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درگاہ حضرت غوث زمان پیر نور محمد شاہ جیلانی القادری پنجتنی پہ 7 محرم الحرام کو 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے شان اقدس میں مجلس ہوتی ہے۔ وہ مجلس میں جیلانی جماعت قادریہ کو لائیو دکھا رہا ہوں۔ دوسری سالانہ عظیم الشان ذکر حسین کانفرنس بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جس میں زیر صدارت وزیر سرپرستی حضور قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت پیر سید مشتاق حسین شاہ جیلانی القادری پنجتنی دامت برکاتہ عالیہ فرما رہے ہیں، اور جتنے بھی عشاقان رسول، جتنے بھی عشاقان اہل بیت اور سائیں کے مریدین اور رفقا، جتنے بھی عشاقان رسول تشریف لائے، میں آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی عظیم الشان ذکر حسین کانفرنس میں خصوص خطاب مہمان مقرر خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، شعلہ بیان مقرر حضرت علامہ مولانا علی اختر چشتی صاحب سے رشدات سے آپ آج کی عظیم الشان ذکر حسین کانفرنس سے خصوص خطاب فرمائیں گے، اور آپ کے ہمراہ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر غازی ولایت علی علوی مہروی نصیری دامت برکاتہ العالیہ پیر آف لنڈو شریف، آپ بھی آج کے عظیم الشان ذکر حسین کانفرنس سے خصوص خطاب فرمائیں گے۔ اور آج کے ہمارے مہمان ٹنڈو آدم سے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اشرف علی شاہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ آپ بھی تشریف لائے، اور انشاءاللہ کچھ دیر میں اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس کا باقاعدہ آغاز سید السادات کی اجازت سے تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے ان اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ ابتدا تیرے نام سے کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ہر اشعار سید السادات سے دعا لینا ہے، مجھے پیش کرنا ہے، اور سید السادات کو پسند آ جائے تو تھوڑی سی یہ قبلہ پیر محمد زمان شاہ جیلانی سماعت کریے گا، اور یہ جا رہے ہیں قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی وارث دستار پیر ہندل شاہ جیلانی جو خاندان کے بڑے ہیں۔ قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی وارث دستار پیر ہندل شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ شرف اس کو حاصل ہو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، کہ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ ان اشعار کے ساتھ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی القادری پنجتنی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذکر حسین کانفرنس کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے فرمائے محترم جناب عبدالوہاب قادری صاحب۔
جزاک اللہ. جی مولانا صاحب آپ نے انوائٹ کیا ہے لائیو کو، لیکن اس وقت جو ہے وہ پروگرام چالو ہے، تو میں فی الحال جو ہے لائیو دکھا رہا ہوں آپ سب کو. اسی وجہ سے میں نے جو ہے ویٹنگ والوں کو بھی روک رکھا ہے. یہ ممبر ہے جہاں پر خطاب ہوگا. امید علی عارف سر سہروردی صاحب آپ کی مہربانی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں اور شہداء کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے درگاہ حضرت غوث زماں پیر نور محمد شاہ جیلانی پر سالانہ تقریب جو ہر سال 7 محرم الحرام کو ہوتی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور سید السادات کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو حضرت پاک کی اور کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. اس عقیدے سے درود پاک علی گل سمیجاد صاحب آپ کی بھی مہربانی. وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، کوئی زبان اب خاموش نہ. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. سبحان اللہ. جی آپ بھی صلی اللہ علیہ کے ساتھ میں پڑھیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان قبلہ حضرت پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی القادری پنجتنی، وارث دستار پیر ہوندل شاہ جیلانی القادری پنجتنی، جو پیر ہوندل شاہ کی دستار کے وارث ہیں اور میرے اور قبلہ پیر تاج حسین شاہ کے بڑے بھائی ہیں. پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی القادری پنجتنی جو خاندان کے بڑے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. حماد خان مہربانی آپ کی. ویٹنگ والوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ لائیو چل رہی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اٹھا نہیں سکتا. دل میں جلا کرتا ہے اور جسے سرکار چلاتے ہیں چلا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلاتے ہیں چلا کرتا ہے. ہو نہیں سکتا درگاہ حضرت غوث زماں پیر نور محمد شاہ جیلانی پر ہر سال کی طرح 7 محرم الحرام کو شہداء کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جماعت اہل سنت قادریہ حنفیہ کی طرف سے قبلہ حضرت پیر تاج حسین شاہ جیلانی، وارث دستار پیر ہوندل شاہ پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی اور صوفی پیر علی حسین شاہ جیلانی کی طرف سے یہ پروگرام ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ.
ابھی مریدین اور بھی آ رہے ہیں مہمان. شہزادہ گولڑا شریف پیر سید نصیر الدین نفیس شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. پسند آ جائے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. بڑا خوبصورت کلام سماعت کریے گا. بہادر خان عارف سر آپ کی مہربانی. ویٹنگ پر کوئی بھی نہیں آئے کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے اور چل رہا ہے. ویٹنگ میں کسی سے بات نہیں ہو سکتی. سید السادات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا ہے اور حسنین کریمین کا بھی ذکر کیا ہے. مسجد غلام زہرا کے محراب کے ساتھ ہی یہ پروگرام ہوتا ہے ہر سال. ماشاءاللہ جزاک اللہ. قادریوں کے دل جو ہیں وہ دھڑک رہے ہیں اور لائک کرنے والے حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. اس پروگرام میں پڑوس کے کچھ لوگ، کچھ دوست و احباب، کچھ مریدین خلیفے. یہ ایک محدود چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے لیکن ہر سال 7 محرم کو ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے ابھی کھانا کھا رہے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہیں. دوران خطاب جمع ہو جائیں گے. قاری صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی، جزاک اللہ. یہ لوگ کھانا کھا کے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں اور بعد میں بیٹھیں گے. صاحب نے کیا خوب لکھا ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے درگاہ حضرت غوث زماں پیر نور محمد شاہ جیلانی القادری پنجتنی حنفی قادری بریلوی اہل سنت والجماعت کی طرف سے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سالانہ پروگرام 7 محرم الحرام 8ویں کی رات شروع ہوتا ہے. قبلہ حضرت پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی وارث دستار پیر ہوندل شاہ، قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی جیلانی جماعت کے روحانی پیشوا اور صوفی پیر علی حسین شاہ جیلانی یہ پروگرام تشکیل دیتے ہیں. اور دوسرے پیران عظام بھی جو ہمارے بھتیجے وغیرہ ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ روزے پہ جاتے ہیں تو ادھر سے خالی نہیں آتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. پیر صاحب نے بھی کیا خوب شعر لکھا ہے کہ آؤ در زمان پر پیر محمد زمان شاہ جو ہے وہ دوستوں کو بٹھا رہے ہیں. پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زمان پر. سبحان اللہ. ایک بار پھر آپ کو میں قبلہ حضرت پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی کی زیارت کرواتا ہوں جو وارث دستار پیر ہوندل شاہ خاندان کے بڑے ہیں. قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پیچھے مولانا محمد اصغر سما جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا محمد اصغر سما عمر کوٹ سے جو مسجد امام علی علیہ السلام کے خطیب ہیں، اور اس کے آگے قبلہ حضرت پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی القادری پنجتنی
وارث دستار پیر ہوندل شاہ جیلانی جو ہمارے خاندان کے بڑے اور ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی پیر تاج حسین شاہ سے بڑے ہیں۔ قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی بھی تشریف فرما ہے، جیلانی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے منقبت کے لیے دعوت دینی ہے، ان اشعار کے ساتھ سماعت کریے۔ یہ ہندوستان کے خلیفے جو ہیں قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شروع علی محمد علی سر جاریلے والے حسین اور آخر میں اور بھی جو جماعت آئی ہے درگاہ شریف پہ، کروں گا، سماعت کریے گا۔ وہ بھی قبلہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین قادری صاحب کو منقبت کی دعوت دینی ہے تو ان اشعار کے ساتھ سماعت کریے گا کہ بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، آقا بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، اور جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے، کہ جھولی منگتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے، کہ میری آنکھوں میں نیازی اب کوئی چچراغ نہیں، میری آنکھوں میں نیازی اب کوئی چچراغ نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ اکرام صاحب بیتانی سے آپ کی مہربانی، کوئی چچراغ سب لوگوں کی مہربانی، سب مریدوں کی، سب دوستوں کی مہربانی۔ کہ جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو پورا پروگرام دکھاؤں۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، جی ویٹنگ والے سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ویٹنگ پہ نہیں آئے، کرم جب کیونکہ اس وقت میں خود بھی بات نہیں کر سکتا۔ تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود آل محمد کی یہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، کہ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ صاحب فکر و نظر حقہ جلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر۔ سماعت کریے گا، اب مولا علی کی بارگاہ میں میں چل رہا ہوں کہ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ صاحب فکر و نظر حقہ جلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حقہ جلی کہتے ہیں، رہ جائے عشق میں، رہ جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، رہ جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ یا علی مشکل کشا شیر خدا، یا علی یا علی۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، کیونکہ علی والا کسی طرح جماعت اہل سنت جیلانی جماعت قادریہ، اس میں ہندوستان کے مرید بھی شامل ہیں۔ علی والا کسی طرح کا سوالی ہو نہیں، جماعت اہل سنت جیلانی جماعت جس کا علی دامن حنفی قادری بریلوی سنیوں کی طرف سے یہ پروگرام جاری ہے۔ حلالی ہو، موالی ہو، اللہ ہو کہ مفتی ہو، حلالی ہو، موالی ہو، اللہ ہو کہ مفتی ہو، ارے علی کا جو بھی ممکن ہے، علی کا جو بھی ممکن ہے، حلالی ہو نہیں سکتا۔ یا علی یا علی یا علی مشکل کشا۔ حلالی ہو نہیں سکتا، پھر کیوں نہ کہوں کہ ہر روز لوگوں کی آمد ہے ابھی تک، کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نظام قادری نے یا علی مدد لکھا، آپ کی بڑی مہربانی۔ کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، ارے حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، کہ دنیا کی
سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. سبحان اللہ. قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی القادری پنجتنی، حنفی، بریلوی آپ دیکھ رہے ہیں. محترم جناب محمد حسین کا میری صاحب سے گزارش کروں گا آپ آئیں مولانا محمد حسین نوہڑی نذرانہ پیش کریں. درگاہ شریف کے مرید ہیں مولانا محمد حسین نوہڑی. بسم اللہ. انشاءاللہ عز و جل کچھ اشعار نیت جا رہے ہیں آخر میں منقبت جاوی پیش کرنے کی تعداد حاصل کر دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اوسی کربلا ہمیں پانی نہ پیاری، اتے علی شاہ کے شہزادہ ارباب قادری چھچھر صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ویٹنگ پہ کوئی بھی نہیں آئے، لائک کرو، آگے شیئر کرتے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سارے مہمان جو ہیں ابھی کھانا کھا رہے ہیں جو دور سے آئے ہیں، اور جماعت کے لوگ بھی ابھی کچھ کھانا کھا رہے ہیں، جو کھا کر آئے وہ بیٹھے ہیں. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کے سر. یہ ڈاکٹر بھورل خان جھنجھی تھر کے ڈاکٹر ہیں، اور یہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، سرکاری ڈاکٹر ہیں. قبلہ پیر تاج حسین شاہ کو ہاتھ ملا کر ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو تابع. حسن نوریہ صاحب ماشاءاللہ ڈیتانی سے آپ کے نوری صاحب جو ہیں وہ منقبت پڑھ رہے ہیں. ہوئے سب کو تابع سے، اسے میلاد درگاہ حضرت غوث زماں پیر نور محمد شاہ جیلانی کے مرید ہیں. ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو. نماز اپنی قربان کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. برکت بلوچ صاحب ویٹنگ کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات نہیں ہو سکتی. آپ کو میں لائیو ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں درگاہ شریف سے. جماعت اہل سنت قادریہ حنفیہ بریلوی جماعت کی طرف سے، یعنی ہم جو اہل سنت والے ہیں بریلوی جماعت کی طرف سے، قادریوں کی طرف سے یہ پروگرام ہے. رہے
وعلیکم السلام اکرام صاحب ڈیتانی سے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ مولانا صاحب. میرے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب بھی ہوگا اور جتنے بھی سید سادات جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لائے میں حضور کی بلا. ارباب خان مہربانی. ویٹنگ میں ابھی کسی کو اٹھا نہیں سکتا میں، جیسا کہ یہ شہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ محفل جاری ہے. نیٹ ورک منقطع ہو گیا تھا. فقیروں کا کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. یہ قبلہ پیر صاحب ہیں جیلانی خاندان. شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ فرازدار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. شاہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں اور سید السادات کمان کی نظر کر رہا ہوں کہ فرازدار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. کہ جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آوے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے. یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا کہ اس تقصیر کو سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ اس تقصیر کو سب سبحان اللہ. قادریوں کے دل اور لائق ایم کے قادری ڈیرہ سر. سبحان اللہ. مہربانی مہربانی. میری توجہ جو ہے وہ دوسری جگہ ہے، اس وجہ سے سب کے میسیج میں پڑھ نہیں پا رہا. کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا. علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا.
کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ جماعت اہل سنت جیلانی جماعت قادریہ حنفیہ بریلوی جماعت کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ سرمایہ سنت شعلہ بیان مقدر میرے شیر شہادت کی جان حضرت علامہ مولانا علی اختر چشتی صاحب، آپ آج کی صدیق الشان کانفرنس میں تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ حضور قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ پیر قاضی ولایت علی علوی بھیرمی نصری دامت برکاتہ العالیہ پیر آفر شریف سے آپ کے آج کی صدیق الشان کانفرنس میں تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ ٹنڈو عالم سے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اشرف حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی سید سادات تشریف لائے میں آنے والے تمام احباب کو حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مشتاق حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور پیر سید تاج حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور میرے کو سائیں کی طرف سے حکم ہوا ہے حضرت صاحب کو دعوت خطاب دینے کے لیے، تو ان اشعار کے ساتھ میں حضرت صاحب کو سائیں کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، اور بھرے جس کا علی دامن، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، کہ حلالی ہو حوالی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو، حلالی ہو حوالی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو، ارے علی کا جو بھی ممکن ہے، علی کا جو بھی ممکن ہے حلالی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو شخص فیصلے حیدر میں جا نہیں سکتا، جو شخص فیصلے حیدر میں جا نہیں سکتا، علی کے نام کا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص فیصلے حیدر میں جا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اور علی کے بچے اگر اجازت نہیں دے تو، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ ہے یا علی، اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل قدر واجب التعظیم فخر السادات حضور قبلہ پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، واجب الاحترام واجب التعظیم فخر المشائخ حضور قبلہ پیر سید تاج حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر سادات گرامی، معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حکم ہے، حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آپ کی عظیم الشان محفل ذکر حسین کانفرنس دوسری سالانہ اس خانقاہ پر منعقد کی گئی ہے۔ آپ تمام دوست اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر غلام بنایا ہے، اگر اللہ نے ہمیں نوکر بنایا ہے، ہم فخریہ طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آل رسول کا ہمیں غلام بنا کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا یہ قبلہ کے بڑے بیٹے ہیں جسے محبت ہے وہ بولے پیر غوث علی شاہ جیلانی، جسے عشق ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ٹوپی والے پیر غوث علی شاہ جیلانی، پیر تاج حسین شاہ کے بڑے فرزند۔ شریف ماں باپ کے بیٹے ہی علی سے محبت کرتے ہیں، شریف ماں باپ کے بیٹے ہی علی سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کرے، جس سے مصطفیٰ محبت کرے، جس سے مصطفیٰ کا خدا محبت کرے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا والوں، آسمان کے فرشتے تحت الثری سے لے
کر فوق العرش تک، مغرب سے لے کر شمال تک، جنوب سے لے کر کائنات کے چپے چپے تک کوئی دنیا کی ایسی چیز مجھے بتا دو جو رسول سے محبت نہ کرے، آل رسول سے محبت نہ کرے۔ اللہ نے غیر جاندار چیزوں پر بھی یہ واجب کر دیا، اللہ نے پھلوں پر بھی یہ واجب کر دیا کہ وہ بھی علی سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ اور محبت اور پیار کی نشانی یہ ہے، پھل کھاؤ۔ آپ لوگ پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، جو فروٹ پھیکا ہو، جو پھل پھیکا ہو، سمجھ لو وہ پھل بھی علی سے پیار نہیں کرتا۔ جب اللہ نے علی کی محبت کو پیش کیا تو جس پھل نے علی کی محبت کو قبول کیا تو سمجھ لو میٹھا ہو گیا، تو جس نے قبول نہیں کیا وہ پھیکا ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کہ جب علی کی محبت کو پھل بھی جانتا ہے، پھل بھی پہچانتا ہے، تو اللہ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، پھر اس کے سامنے علی کی محبت کو پیش کیا، تو پھر جب اللہ پھلوں کے دلوں میں محبت ڈالے، پھل قبول کر لے، پھر جانور کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے، جانور علی کی محبت کو قبول کر لے۔ 4 ٹانگوں والا جانور، کتنی ٹانگوں والا؟ 4 ٹانگوں والا قبول کرتا ہے، مگر 2 ٹانگوں والا نہیں کرتا۔ قبول کرے یا نہ کرے، مگر اللہ نے اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیا، اس امت پر فرض ہے، اس لیے کہ یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ وہ پاکستان کا گھرانہ ہے جسے کہا جاتا ہے 5 تن پاک۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 5 تن پاک۔ اس لیے ہم بھی پاک ہیں، وہ بھی پاک ہیں، ہم بھی پاک ہیں، وہ بھی پاک ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم پاک ہوتے ہیں رسول کے در کے غلام بن کر، اور وہ پاک ہوتے ہیں مصطفیٰ کا خون بن کے۔ توجہ اور محبت کے ساتھ یہ ذکر حسین کانفرنس ہے، اور امام حسین کا اس امت پر احسان ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہماری شکلیں بدل جاتی اگر امام حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے۔ رب کعبہ کی قسم مسجدوں پر اذان نہ ہوتی، مفتی منبر پر بیٹھ کر خطاب نہ کرتا اگر میرا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن نہ پڑھتا۔ مجھے بتاؤ کون سا ایسا گھرانہ ہے؟ کبھی آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تاریخ اٹھا کر دیکھو، کوئی ایک شخص مجھے بتا دو کہ جس کا سر کٹا ہو اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اس نے قرآن پڑھا ہو۔ پوری تاریخ کے اندر اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی ملے گا تو وہ علی کے گھر میں میرا حسین ملے گا، وہ نبی کے گھر میں میرا حسین ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نادان حضور کی محبت اور حضور کے گھرانے کو اپنی عقل پہ نہ پرکھا کر تو نبی کی بات کرتا ہے۔ نبی کی شان تو اپنی جگہ پر، ہم تو علی کو بھی نور مانتے ہیں، ہم تو حسین کو بھی نور مانتے ہیں، ہم تو حسن کو بھی نور مانتے ہیں، ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی نور مانتے ہیں۔ بلکہ کہا مشاہدہ کر لے، جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یا علی مشکل کشا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور سادات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سید کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جنت کی، بولو جنت کی۔ کچھ گلا ہے تو صحیح، اسا اترو پند کرے آیا ہوں تما چپ چپ کیا گال ہلندی، خبر پوے نا علی والا بیٹھا ہے، خبر تو پوے نا علی سے محبت کرنے والے بیٹھے۔ اگر چپ ہو کر بیٹھو گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ علی والا کون ہے، محبت والا کون ہے، عداوت والا کون ہے، عشق والا کون ہے، بغض والا کون ہے؟ مگر یہ کچیری ہے 5 تن کی،
अगर ये महफिल किसकी है? पंचतन की। तो बोलेगा भी वही जो पंचतन से प्यार करेगा, बोलेगा भी वही जो पंचतन से प्यार करेगा। सैयद की निशानी ये है कि उससे जन्नत की खुशबू आती है। मेरे हुजूर इमाम हसन को भी सूंघा करते थे, इमाम हसन को भी सूंघा करते थे। और रब्बे काबा की कसम है, अगर सहाबा को दीदार करना होता ना कि हुजूर का दीदार करे, हुजूर नजर ना आते तो इमाम हसन को देख लेते, इमाम हुसैन को देख लेते। क्योंकि सर से लेकर नाक तक अगर किसी ने हुजूर को देखना हो तो वो हसन को देख लिया करे, अगर नाक से लेकर पांव तक किसने हुजूर को देखना हो तो वो इमाम हुसैन का दीदार कर लिया करे। इसलिए कि मेरा नबी हुस्न जमाल का पेकर है, मेरे नबी के नूर का एक हिस्सा हसन है, मेरे नबी के दूसरे नूर का हिस्सा हुसैन है। उनकी कुर्बानियां रंग लाई, यजीदियत मिट गई, यजीदियत फना हो गई। बात सिर्फ इतनी है, इतना जोर, इतना जबर, इतनी शख्सियां बड़ा जोर लगाया कि मिटा दें, खत्म कर दें, मगर रब्बे काबा की कसम है, बात सिर्फ इतनी है, यजीद मर गया हुसैन जिंदा है। मगर बात सिर्फ इतनी है कि यजीद मर गया हुसैन जिंदा है। और जिंदा क्यों ना हो, जो अल्लाह के रास्ते में अपना घर कुर्बान कर दे, जो अल्लाह के रास्ते में इक़्तिदार को नहीं देखता, दौलत को नहीं देखता, लालच को नहीं देखता, मेरा हुसैन जारी होना। वो इशारा करे तो पहाड़ मिल जाए। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमारा हलीम खान कादरी, आपकी मेहरबानी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीम खान कादरी मौला तेरी बारगाह में जाएंगे तो खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खत्मा। अगर दावतन रत कुनीवर कबूल मनाओ दस्ते दामान यारे रसूल। हम एक बात अर्ज करेंगे, मौला कादरियों के दिल और लायक, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहम्मद का दामन है उसको देख ले, जो अली की औलाद का दामन है उसे देख ले। और हमारा इंशाल्लाह ये मोहब्बत और हमारा इश्क भी ये कहता है कि इंशाल्लाह ताला जो हुजूर की औलाद की मोहब्बत को लेके दिल में जाता है, उनकी मोहब्बत के बगैर तो हमारी नमाज भी नहीं होती, हमारी इबादत भी नहीं होती। मुझे बताओ कोई ऐसी इबादत बता दो कि जिस इबादत में आले रसूल का नाम ना लिया जाए और वो इबादत मुकम्मल हो जाए। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम हो, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। हमारे नजदीक वो इबादत नहीं जिसमें आले रसूल की मोहब्बत ना हो, आले रसूल का नाम ना हो, आले रसूल को इश्क ना हो। मेरा नबी सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर है, तो मेरा नबी सजदे में इमाम हुसैन का तसव्वुर जमाए हुए है, इमाम हुसैन का ख्याल किए हुए है। बताओ नबी की नमाज में हुसैन का ख्याल आ जाए, तसव्वुर करो, सोचो कि हुजूर सजदे में है, इमाम हुसैन पुष्ट पर है और सरकार ये तसव्वुर, ये ख्याल किए हुए हैं कि नवासा बैठा है। लेकिन जब उतरेगा, अपनी मर्जी से उतरेगा तो सजदे से सर को उठाऊंगा। बताओ कि जब नबी की नमाज में हुसैन का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती। कहते हैं ना, नबी जो ख्याल रखे तो नमाज रहे नहीं। वो नबी हूं तो तवाजो, वो नबी के जो तवाजो, असा जो नबी सजदे में सर है, पुष्प पे मेरा हुसैन है, हुक्म होता है मेरे मोहम्मद सजदे से सर न उठाना जब तक हुसैन अपनी मर्जी से नहीं उतर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की इबादत है ना, इबादत किसकी है? अल्लाह की। इबादत अल्लाह की है, तो अल्लाह की इबादत में किसी को दखल देने किबला का पीर नहीं है। ताज हुसैन शाह का छोटा नवासा पीर अली हैदर शाह उनकी गोद में बैठे हुए हैं। पीर अली हैदर शाह। इसलिए तो हम कहते हैं रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको टाइम की किल्लत है। खलीफा अली मोहम्मद आरिफ सर, ये हिंदुस्तान के बैठे हैं लोग। मौका मिला तो वो ऑपरेशन को कर दो, पोस्टमार्टम में करो यार, जिंदा सोबत बाकी। मैं किबला साईं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका हुक्म मिला, हम यहाँ पर आए, हमारी हाजिरी हो गई। कोई और अमल कबूल हो ना हो, हमारा मुर्शिद भी जिलानी है, पीर मेहरदी शाह। तेरी सूरत रू में जाने आखा या जाना के जाने जहाने आखा,
سچ آقا تے اپنی شانیہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجملتا ما احسنتا ما اکملتا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اکھیاں لکھان خان مہربانی آپ کی اللہ وبرکاتہ اب میں اسد علی خطاب دینے لگا ہوں صاحب آپ کی بھی مہربانی مکرم بہت خوبصورت آواز محبت اور ذوق کے ساتھ آپ لوگوں نے سماعت فرمانا ہے مگر یہ ہے کہ چپ ہو کر نہیں بیٹھنا ایک کلو کے سر میں ایک چھپان کی زبان ہے مطلب یہ تو ہلنی چاہیے آپ ہلیں نہ ہلیں مگر یہ ضرور ہلنی چاہیے اور نہ بھی ہلائیں گے یہ ذکر ہی ایسا ہے نہ بھی ہلائیں گے ارے جس کے ذکر کو سن کے کائنات وجد میں آ جاتی ہے کائنات رقص کرنے لگتی ہے آسمان کے فرشتے کھڑکیاں کھول کے اس محبوب ہستی کا ذکر سنتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی خاموشی ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بھرپور نعروں سے آپ کا استقبال کروں گا آپ آئے اور مسلک پر بیٹھ کر ہمارے قبلہ پیر غوث علی شاہ جیلانی پیر تاج حسین شاہ جیلانی کے بڑے فرزند ہیں جو ایڈوکیٹ بھی ہیں بار کے ممبر بھی ہیں پیر غوث علی شاہ جیلانی دستگیر دستگیر زندہ باد حسینیت زندہ باد زندہ باد یزید پر لعنت یزید کے ماننے والوں پر لعنت ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما سید خادم حسین شاہ حاجی خادم حسین شاہ لکیاری جو قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ اور پیر تاج حسین شاہ کے بڑے سالے ہیں حیدرآباد سندھ سے تشریف لائے ہیں سید حاجی خادم حسین شاہ لکیاری يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله ملائكته يصلون على النبي برحق نبی مہربانی قبلہ پیر طالب شاہ جیلانی صاحب صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی اللہ وسیدنا و شفینا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ
اب میں پڑھوں گا جب آپ زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ. ابھی تو سبحان اللہ ہے نا, بیچ میں تو پھر علی علی علی. میرے سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کی کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں. اردو سمجھ میں آتی ہے؟ اردو سمجھ میں آتی ہے تو پھر زور سے نعرہ بیچ میں سے لگنا چاہیے. نعرہ حیدری پھر میں پڑھتا یا علی. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارا حشر بھی علی کے ساتھ ہو. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں. میرے لفظوں کی قیمت آپ ادا نہیں کر رہے. سبحان اللہ. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. سبحان اللہ. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب 3 مرتبہ نعرہ لگا. نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گا کہ نعرے جو علی کے لگوا رہا ہوں اس کی وجہ کیا. سبحان اللہ. علامہ عبدالرحمن صفوری سے روایت ہے یہ, جو بار بار جو نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. یاد رکھیں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام صدر احترام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید مشتاق احمد جیلانی دامہ اقبالہ جو کہ محفل میں رونق افروز ہیں. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت تاج حسین شاہ صاحب جیلانی بادشاہ میرے روبرو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سعادات کا سایہ ہم پر تعدیر قائم اور دائم رکھے. اور جو میرے ساتھ آئے ہیں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید اشرف شاہ جیلانی مدد الوالی, وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے بہترین انداز میں اہل بیت اطہار کا محبت بھرے انداز میں ذکر فرما رہے تھے قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ علوی نصیری دام اقبالہ اور دیگر بزرگ اور دوستوں نوجوانوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بات دراصل یہ ہے کہ میرا یہاں پہلا پروگرام ہے. میں آپ سے واقف نہیں ہوں, آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں, آپ کی مہربانی. مگر یہ بات پنجتن کے حوالے کر دیتا ہوں. صاحب مہربانی. اور لکھانا قادر صاحب انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے واقف ہو جائیں گے, میں آپ سے واقف ہو جاؤں گا ان سیدوں کے صدقے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا
قل لا اسألکم، آپ لفظوں پہ غور کریں، یہ کلام مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ اگر پنجتن کی محفل میں بیٹھے ہیں تو پنجتن کا بن کر دکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں بڑی دیر سے شاہ صاحب کی توجہ جو ہے نعت خواہوں کی طرف ہے یا مقرر کی طرف ہے، کیونکہ بیٹھے جو پنجتن کے بنے، سبحان اللہ، غلام جو بن گئے ہیں۔ کلام رب کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 6666 آیتیں اتارنے کے بعد 114 سورتیں مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم، میرے محبوب کہہ دیجئے گا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ میرے محبوب کہہ دیجئے گا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، سب سوال مصطفیٰ سے کرتے، سب جھولیاں اس در سے بھرتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہہ دے میرے محبوب میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، مگر کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا کہ میں نے تمہیں مسلمان کیا، میں نے تمہیں ایک رب کی دعوت دی، میں نے تمہیں رب سے ملایا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ ولی محمد سور وردی، الا المودۃ، آپ کی بڑی مہربانی۔ فی القربہ، بس میرے گھر والوں سے مودت کا، ایم کے قادری ڈیرہ سر، آپ کی بڑی مہربانی۔ گھر والوں سے یاد رکھنا مودت کا ذکر ہے، محبت کا ذکر نہیں ہے۔ مودت میں اور محبت میں فرق ہے۔ باپ اور بیٹے میں محبت ہوتی ہے، باپ چلا جائے بیٹا زندہ رہتا ہے، بیٹا چلا جائے باپ زندہ رہتا ہے، تو پتا چلا دونوں میں محبت تھی، مودت نہ تھی، دونوں میں محبت تھی، مودت نہ تھی۔ اگر پیر اور مرید میں یعنی سلسلہ چلتا رہے، ایک دنیا سے چلا جائے یا پیر چلا جائے یا مرید چلا جائے، ایک زندہ رہتا ہے، تو پتا چلا ان کے اندر یعنی محبت تھی، مودت نہیں تھی۔ مولا مودت کسے کہتے ہیں؟ اس کے علامہ عبد الرحمن صفوری صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ مودت کی تعریف یہ ہے جس طریقے سے پانی کے اندر، سمندر کے اندر بہت سارے جانور رہتے ہیں، مگر سارے جانور اگر پانی سے نکل کر آ جائیں وہ پھر بھی زندہ رہتے ہیں، مگر ایک ایسا بھی ہے جو حلال ہوتا ہے مگر وہ بغیر یعنی ذبح کیے بھی حلال ہوتا ہے، اسے مچھلی کہتے ہیں۔ پانی سے جدا کر دو تو مر جاتی ہے، اگر اور چیز کو جدا کر دو تو زندہ رہتی ہے۔ اس لیے ان کو محبت تھی اور مچھلی کو مودت تھی۔ مچھلی سے مچھلی پانی سے جدا ہوئی تو مر گئی۔ فرمایا میرے اہل بیت سے بھی اسی طرح مودت قائم کر لو کہ اگر اس سے جدا ہو جاؤ تو مر جاؤ، فنا ہو جاؤ، جیسے منصور حلاج فنا ہو گیا۔ محبت قائم کرو، محبت اور ہے، دوسرے بھی محبت والے ہیں مگر ہم مودت والے، ہم مودت والے ہیں۔ آؤ مودت کسے کہتے ہیں؟ دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں؟ بلند آواز سے آپ جو ہے دوبارہ درود پاک پڑھیے گا، پھر میں اصل تقریر کی طرف آ رہا ہوں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے گا، محمد آل محمد پر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہے، توجہ کیجئے گا، اپنی سواری پر سوار ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی بھی آج کے بعد یہ نہیں کہے گا میں ذکر حسین نہیں کروں گا، میں ذکر علی نہیں کروں گا، میں ان سے محبت نہیں رکھوں گا۔ انشاءاللہ ہر کوئی کہے گا کہ حسین کا ذکر میں نے بھی گھر میں کرانا ہے، میں نے بھی اپنی بیت محفل کرانی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम मदीने में दाखिल होने लगे, बाहर से जंग करके आ रहे हैं। आपने देखा चंद बच्चे खेल रहे हैं, मगर उस बच्चे खेलने वालों में ना हसन है ना हुसैन है, मगर बच्चे मदीने के हैं। बच्चे अनवर अली कादरी, आप वेटिंग पे नहीं आओ। या हुसैन अलैहिस्सलाम के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर तशरीफ लेकर चले जाते हैं। एक बच्चे को देखा जिसका लिबास फटा है और वो भी खेल रहा है। लजपाल ने जाकर उसको उठा। इस्लामुद्दीन अनवारी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। हसन नहीं है, हुसैन नहीं है, फातिमा के बचले नहीं है, सिर्फ अंसार का बच्चा है। आपने उसको उठाया, कुर्बान जाऊं उस बच्चे पर। आपने पेशानी को चूमा, और से बोलिएगा सुभान अल्लाह। उसके गाल को चूमा, प्यार करने लगे। सहाबाई किराम सोचने लगे, काश के नबी के हाथ में आज मेरा बच्चा होता, आज मेरा बच्चा होता, उसको नबी चूम लेते। अल्लाह गनी लजपाल आका उस बच्चे को फिर छोड़कर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सहाबाई किराम देख रहे थे, नमाज पढ़ाई। एक सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्चे को आपने क्यों चूमा? क्या उस बच्चे को आपने क्यों चूमा? लजपाल आका ने फरमाया, मैं मस्जिद से निकला, नमाज पढ़ने के बाद मैं फातिमा के घर जा रहा था। ये बच्चे यही खेल रहे थे, मगर उनमें हुसैन भी खेल रहा था। उसमें हुसैन भी खेल रहा था, मगर इस बच्चे को मैंने देखा जहां हुसैन के कदम लगे, इमाम नस्वी ने भी लिखा है, जहां हुसैन के कदम लगे इस बच्चे ने मिट्टी को उठाया, अपने चेहरे को मारा। क्या इस बच्चे ने मिट्टी को उठाया, चेहरे पे लगाया? तो उस दिन से मुझे इससे मोहब्बत हो गई। शाह कहते हैं उस दिन से मुझे मोहब्बत हो गई। फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे मैं उससे क्यों ना मोहब्बत करूं। वो बच्चा तो मिट्टी से मोहब्बत कर रहा था, मगर अल्लाह हो गई कुर्बान जाओ उसके मुकद्दर पर जो मेरे मौला हुसैन की महफिल सजा कर बैठा हो। सुभान अल्लाह। मिट्टी उठाई, चेहरे से लगाई, मेरे नबी को बड़ी पसंद आई उसकी अदा, ऐसी अदा पसंद आई है, नबी ने इसको चूम लिया। और मान जाओ ये पंचतन के मानने वालों, और ये सुन्नी पंचतनियों मान जाओ, जो मेरे हुसैन को यानी मेरे हुसैन को दिल में बसाएगा, इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। या अली मुश्किल कुशा, अल्लाह गनी लजपाल, या अली मुश्किल कुशा। लजपाल आका फरमाती, तो जो करें कि मोहब्बत की बात कर रहा हूं, मोहब्बत वाली आयत मैंने पढ़ी है। लजपाल आका फरमाती, हजरत अली तशरीफ फरमा, फातिमा तशरीफ फरमा, दोनों हस्तियां बैठी। आपने फरमाया, अली जी मैं असल हूं। क्या फरमा? बस समझना आपने, फरमाया मैं असल हूं, मगर उसका शजर दरख्त तू, मैं जड़ हूं। क्या फरमाया? मैं जड़ हूं, उसका शजर तू है, मगर उसकी शाख हसन हुसैन है। क्या फरमाया? उसकी शाख हसन हुसैन है। फरमाया जो इनको थामेगा, इनसे मोहब्बत करेगा, मेरा रब उसको जन्नत में इस तरह दाखिल करेगा जिस तरह दुल्हन को सजाकर घर में लेकर आया करते हैं। दूसरी जिल्द है खैरुल मजालिस की, उसमें आप देखें इसको पढ़कर। फरमाया मेरा रब जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है इस तरह अल्लाह उसको सजाएगा। फरमाएगा जा जन्नत में चला जा, इसलिए कि तू मेरे नबी के नवासों से प्यार करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मोहब्बत की बात करनी है, उरा पड़ा नहीं जाना है। आगे चलिएगा। लजपाल आका फरमाती है, अल्लाह हो गया का इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, मैं एक आसमान का राज किया, दूसरा
آغاز کیا، تیسرا آغاز کیا. جب میں ساتویں آسمان کو میں نے دیکھا، یعنی اس کو آغاز کرنے کے بعد ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اس کے چاروں طرف 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں، مگر اس کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں اس طرح پر پھیلا کر بیٹھا ہے. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ توجہ کرنا. فرمایا یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے. آپ آگے بڑھے. شریف خان قادری ویٹنگ پہ مت آؤ، معافی چاہتا ہوں. ایم کے قادری ڈیرہ صاحب آپ کی مہربانی. اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ جی کال اٹھا نہیں سکتا کیونکہ آپ کو میں لائیو دکھا رہا ہوں. علی کیسے وہ پوچھ رہا ہے جو روح نکالتا ہے، کیا جو سب انسانوں کی جاندار چیزوں کی روح نکالتا ہے. فرمایا کہ علی کیسے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو علی کو پہچانتا ہے؟ کیا تو علی کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وجود میرا عرش سے اوپر، مگر نظر میرے علی کی چہرے پر، نظر میری علی کی چہرے پر. دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے سب کی روح نکالنے کا اختیار مجھے دیا، مگر 3 ہستی ایسی ہیں جن کی روح میں نے نہیں نکالنی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اسرائیل کس کی؟ فرمایا ایک آپ، سبحان اللہ. دوسرے علی، تیسری فاطمہ. سبحان اللہ. کی روح رب نکالے. عظیم دیکھے کتنے ہیں. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جبی تو فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹم یہی تو 5 ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے والوں کے شاہ صاحب سبحان اللہ کہہ رہے آپ نہیں کہتے بیٹم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیٹم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. پیر محمد نہال جیلانی بھی آ گئے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. میرا پوتا پیر محمد نہال جیلانی. فرمایا یا رسول اللہ ہوں تو میں بلندی پر نظر میری علی کے چہرے. محبت کی بات کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو. نماز فرض ہے یا نہیں؟ بولو. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. فرض ہے. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. فرض ہے. لجپال مسلح پہ آئے توجہ کرنا. شاہ صاحب نے ایک روایت بتائی کہ پشت پر حسین سوار. دوسری روایت بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ مسلح پر آئے، بلال کھڑے ہوئے، ابھی قامت کہنی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال پیچھے چلے گئے، دوسرے نے قامت پڑھی، نبی نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد دیکھا ہوا بلال آ رہے توجہ کرنا. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا بلال جماعت کیوں چھوڑ دی؟ سبحان اللہ. جماعت کیوں چھوڑ دی؟ فرض نماز اور وہ بھی نبی کے پیچھے، وہ بھی نبی کے پیچھے. جماعت کیوں ترک کری یہ نہیں کہا. فرمایا بلال کہاں گیا تھا؟ سبحان اللہ. بلال کہاں گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ آئے، میں کھڑا ہوا تو میرے کانوں میں آواز آئی کہ حسین چھوٹا ہے، رو رہا تھا، میں پیچھے نکل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی صدا آئی. سبحان اللہ. نہ کوئی نعرے حیدری لگا نہ سبحان اللہ کی صدا. سبحان اللہ. یولی مشکل کشا شیرہ خدا. فرماتے ہیں جو علی کرتا ہے، علی کی محبت گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یولی یولی یولی
یا علی اصل یہ ہے کہ علی کسی کے دل میں اترتا ہے. کیا سبحان اللہ. بعض سجدے کر کر کے تھک جاتے ہیں, مفتی علامہ بن جاتے ہیں, مگر علی اندر نہیں اترا. سبحان اللہ اتر جاتا ہے وہ قلندر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ شہباز قلندر کا آپ نے نام سنا؟ سید ابراہیم کبیر الدین جب یہ پیدا ہوئے شہباز قلندر تو امام حسین کے روزے پہ لے گئے. فرمایا دادا جی, فرمایا جی آپ باہر ہیں اور وہ مزار میں. فرمایا کہ دادا جی میں بچے کو لے کر آیا ہوں, میں نے اس کا نام محمد عثمان رکھا. اندر سے جواب آیا سید ابراہیم کبیر الدین تو نے محمد عثمان رکھا, مگر میں کہتا ہوں میرا پوتا شہباز ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میرا پوتا شہباز ہے. اور اس کو دعوت اسلامی والوں کے مکتب سے بھی یہ کتاب چھپ چکی, اس میں بھی یہ حوالہ موجود. اب بات کر رہا تھا, فرمایا بلال کہاں گیا تھا؟ یا رسول اللہ حسین کے رونے کی آواز آئی. توجہ کرنا, رونے کی آواز آئی. فرمایا جی, فرمایا میں پیچھے چلا گیا, میں گیا تو حسین کو گود میں لیا, میں حسین کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا. محسن خان عارف سر, بہادر خان عارف سر, لکھانہ قادری صاحب, اور ایک ہندی میں نام لکھا ہوا ہے جو میں نہیں جانتا. دو نام ہندی کے اندر ہے, ایک نے یہ علی لکھا ہے اور دوسرے نے بیشک لکھا ہے مہربانی. سبحان اللہ. اس نے سمجھ لیا, مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ سمجھ پائے. بلال کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں حسین کو یعنی گود میں لے کر پھرانے لگا, حسین چپ ہو گیا, ہنسنے لگا. لجپال آقا نے فرمایا بلال پھر حسین راضی ہو گیا؟ فرمایا جی ہاں راضی ہو گیا. فرمایا بلال تجھ سے بھی رب راضی ہو گیا. پتا چلا جو حسین کو راضی کرے وہ رب کو راضی کرے, جو حسین کو راضی کرے وہ رب کو راضی کرے. مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں, امام مسلم نے اس کو روایت کیا, عبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر بیٹھے. کیا چادر اوڑھ کر بیٹھے. حسن آئے چادر, حسین آئے, کتنے ہو گئے؟ دو. پیچھے والوں کو گنتی نہیں آتی. دو. کتنے ہو گئے؟ ایک محمد, دو حسین, حسنین کریمین دونوں آ گئے. اب کتنے ہو گئے؟ تین. اب یہ میں نے شاہ صاحب کبھی نہیں دیکھا کہ اصول بھی ایسے ہی ہے کہ نواسوں کو نانا گود میں چادر میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے ہیں نا, مگر علی تو بڑے ہیں, فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی بڑی ہے, مگر ان دونوں کو چادر میں لینا. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی نانے کو داماد کو چادر میں لے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. کیا ہوا کہ فاطمہ کو بھی چادر میں, علی کو بھی چادر میں. اب یہ محفل ہو گئی پنجتنی. کرنے والا کہتا ہے کہ قسم رب کعبہ کی کہ جب یہ چاروں چادر میں آ گئے, پانچویں محمد دیکھنے میں ایک نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. دیکھنے میں ایک نظر آ رہا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل ہے, جی رب جلیل فرمایا قرآن کی آیت لے جا. اللہ نے فرمایا انما نوریہ صاحب بیٹنگ پہ مت آؤ, میں بیٹنگ پہ کال نہیں لے سکتا فی الحال. اللہ وہ نہیں چاہتا آیت کا مطلب یہ ہے اللہ یہی چاہتا ہے. سمیجہ صاحب مہربانی, حاکم علی صاحب, فرحان علی کمبار صاحب, نیاز قادری صاحب. اللہ یہی چاہتا ہے انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا.
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک چادر پاک جس چادر میں وہ بھی پاک اور جنوں پنج تن نالے اور جنوں پنج تن نالے پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنوں پنج تن نالے پیار نہیں ہوتا کلمے دا اعتبار نہیں ہوتا ہونا بیڑا باہر نہیں جنوں پنج تن نالے پیار سبحان اللہ درگاہ حضرت غوث اعظم پیر نور محمد شاہ جیلانی پر سالانہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب سے ہر چیز نے محبت کو قبول کیا۔ جیلانی جماعت قادریہ درگاہ حضرت غوث اعظم پیر نور محمد شاہ جیلانی ایک دعوت پہ لجبال کی طرف سے اس عورت نے قادری حنفی بریلوی اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا پھوٹا ماشاءاللہ ایک بوٹا وہ کھڑا تھا اس پہ پانی محبت ہندوستان کی جماعت کے بہت سارے لائق آ رہے ہیں۔ ہاتھ جو دھوئے جیلانی جماعت بھارت سے بہت جو لوگ ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ شجر بن گیا درخت بن گیا اس پہ پھول لگے پھل لگے نبی کا پانی جو گرا اگر کوئی بیمار کھائے تو شفا پائے بے اولاد کھائے تو اولاد ملے سبحان اللہ جو بھی کھائے اس کو اللہ اس کی بیماری کو دور کرے بکریاں جانور کھائیں تو دودھ میں اضافہ ہو کہتا ہے کہ وہ جس کے گھر میں نبی نے دعوت کھائی تھی وہ درخت بڑا ہوا یعنی سلسلہ چلتا رہا ایک دن اس نے صبح کے ٹائم دیکھا درخت پہ کوئی پتا نہیں درخت پہ کوئی پتا نہیں خالی کھڑا ہے درخت اس نے وہ نوٹ کری تاریخ دن لکھ لیا پتا کیا کہ مدینے میں کوئی واقعہ ہوا ہے کیا تو کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما اس نے کہا جس دن میں نے لکھا تھا اسی دن سرکار نے پردہ کیا کہتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد اس درخت پہ پھر پتے آنا شروع سبحان اللہ پھول لگے پھل نہ لگا پتے آئے مگر پھول آئے مگر پھل نہ لگا کچھ عرصہ گزرتا چلا گیا دن گزرتا چلا گیا یعنی اس میں شفا بھی وہی اللہ نے وہی صلاحیت اس میں رکھی لوگ اس کے پتے کھاتے پھول توڑ کر لے کر چلے جاتے عرصہ گزرنے کے بعد کیا دیکھا صبح کے ٹائم پھر اس پہ پتے نہیں اس نے اسی وقت شاہ صاحب نوٹ کیا نزہۃ المجالس میں بھی یہ واقعہ موجود لکھ لیا اس کو پوچھا کوئی واقعہ رونما ہو کہ مدینے میں تو نہیں ہوا پھر کہا کہ نجف میں مولا علی دنیا سے پردہ فرما دے شہادت پا گیا اب وہ درخت بتا رہا کون بتا رہا درخت بتا رہا عرصہ گزرا اس پہ پتے تو لگے پھول نہ لگے کیا پھول نہ لگے پتے لگے وقت گزرتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ صبح کے ٹائم دیکھا کہ پتے نہیں ہیں مگر ان کی ٹہنیوں سے خون گر رہا ہے قاری علم الدین سکندری صاحب آپ کی مہربانی اب اس میں خون ٹپک رہا ماشاءاللہ پوچھا جزاک کیا اللہ واقعہ کیا سکندری رونما صاحب چلیں گے کربلا میں امام آپ حسین شہید ہو گئے تاجاروں کے مرید ہیں ہمارے پتہ یہ چلا کہ درختوں آپ کے لیے بہت عزت ہے درختوں نے بھی جو ہے نا سول منایا روئے امام حسین کی شہادت پر آج ملا کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پر رونا یہ ڈھونگ ہے ڈھونگ نہیں ہے ایک شخص جب امام زین العابدین مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر جب حضرت نعمان بن بشیر اس قافلے کو لے کر مدینے پہنچا اور پھر منبر پر بیٹھ کر امام زین العابدین بیان کر رہے تھے واقعی کربلا کو بیان کر ایک قریب سے
دور دراز کا رہنے والا ایک ظالم آدمی جب گھوڑے پر سوار ہو کر گزرا، اس نے جب داستان سنی تو کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کا انتقال ہوا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ میں سیدھا جہنم میں جاتا ہوں، مگر جو مجھے قبر میں رکھا تو فرشتہ وہ 2 آنسو لے کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2 آنسو لے کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا پہلے اس آنسوں کی قیمت چکاؤ، جنت پر جہنم کا فیصلہ بعد میں۔ وہ آنسو کون سے تھے؟ وہ محبت اہل بیت میں جو تھے، محبت اہل بیت میں نکلے تھے۔ فرمایا کہ بس ان 2 آنسوں کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، میری بخشش فرما دی۔ مگر پنجتنی سنی تو پیدائشی سنی ہے، اور حسین کی محبت میں رونے والا ایک آنسو نہیں، پتہ نہیں کتنے آنسو ہیں۔ یاد رکھنا ہماری یہی بخشش کا سبب بنے گا، امام حسین کی محبت ہی بخشش کا سبب بنے گا، اور قیامت کا دن ہوگا جب ہم انور علی قادری صاحب آپ کی مہربانی۔ اور ایک ہندی میں نام ہے جس میں ماشاءاللہ لکھا ہے، یہودی ہے، یہودی ایک یہودی کی بچی کو کوڑ لگا، لکھانا قادری صاحب بصرہ سے۔ کہ اہل محلہ ارباب قادری آپ ویٹنگ میں نہیں ہیں، کال نہیں اٹھا سکتا میں۔ اپنے باغ میں لے جائے، اس لیے کہ جب ہوا چلتی ہے جو جب اس کے وجود سے لگتی ہے تو پورے گھر کے اندر بدبو پھیل جاتی ہے اہل محلہ میں۔ اس بچی کو یہاں سے اٹھائیں، مانا کہ آپ کا گھر ہے مگر اہل محلہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں اس بچی کو کہاں لے کر جاؤں، یہ نابینا بھی ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایسا کچھ امر ہے، اس کو کوڑ لگ گیا۔ رئیس زہیب خان مری صاحب آپ کی مہربانی، آپ ویٹنگ میں ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتا میں آپ کو ابھی۔ مزدوری کرتا اور لے کر پھر کھانا آتا، اپنی چوس بچی کو کھلاتا۔ محمد بخش کمار صاحب آپ کی بھی مہربانی، لیاقت عارثر صاحب، ایک دن کیا ہوا، زین شاہ سر قبلہ مہربانی برادرم، لیکن پوزیشن ایسی کہ میں کسی کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہودی نے کہا صبح چلا جاؤں گا، صبح ہوئی دل میں تڑپ، بیٹی ساری رات بھوکی رہی۔ وہ وہاں سے کھانا لے کر جلدی جلدی اپنے اس باغ میں آیا جس کے والد کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، وہ اس کی طرف آیا جلدی جلدی۔ اس نے دیکھا کہ باغ کے اندر ایک حسین اور جمیل شہزادی بھی ہے۔ یہ آخری بات ہے، بس انشاءاللہ محبت اہل بیت ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے کریم خان عارث سر آپ کی مہربانی۔ جس کو کوڑ کا مرض لگا تھا، پورا وجود پوری چمڑی خراب تھی، اس نے بچی نے دیکھ کر کہا ابا میں یہاں نہیں۔ اس نے کہا بیٹی یہ کمال کیسے ہو گیا، سبحان اللہ، یہ کمال کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا اس کھجی کے درخت کے نیچے میں بیٹھی تھی، ایسے پڑی تھی، میں آپ کی یاد میں تھی کہ ابو آئے گا مجھے پانی پلائے۔ قاری علاء الدین سکندری اکالی، نعرہ قادریہ غوث مدد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی، مہربانی مہربانی مہربانی، جزاک اللہ، میں نے ایسے شکریہ سکندری صاحب۔ تو میرے ہاتھ کی بیماری چلی، میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو 2 قطرے میری آنکھ میں گرے تو بینائی آ گئی۔ سبحان اللہ، 2 قطرے میری آنکھ میں گرے تو بینائی آ گئی۔ وہ جیسے میری وجود پہ قطرے گرے میں نے وجود پہ ملا، کوڑ کی بیماری چلی گئی، میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے فرشتے، یا تم جن ہو یا فرشتے ہو یا پرندے ہو، تم کون ماشاءاللہ، تو درخت پہ بیٹھ کر رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے تو یعنی پرندے، مگر کربلا کے میدان میں حسین یعنی شہید ہو گیا، وہاں 72 جانثار شہید پڑے ہیں، ہم نے بھی غم منایا، ہم نے اپنے پروں کو اس کے خون میں تر کیا، وہ خون کے قطرے حسین کے تیرے وجود پہ لگے ہیں، اللہ نے تجھے شفا عطا فرما دی۔ اسی یہودی نے وہیں کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ، جھوم کر پڑھیے گا اشہد ان لا الہ الا
को लेकर रवाना हुआ। अहले मोहल्ला ने देखा, फरमाया कहाँ से इलाज हुआ? फरमाया जहाँ कोई यानी जवाब दे जाए मुझे शिफा मिली है तो दरे हुसैन से मिली है। अरे उन तभी उन मरीजों का पूछना क्या है? सुभान अल्लाह। क्या उन मरीजों का पूछना क्या है जिनके वो खुद तबीब होते हैं? उन मरीजों का हमें कोई क्यों पूछे कि हमारे तो तबीब बोला हुसैन है। हमारे गम का मजारा हुसैन करेंगे, हमारे परेशानी हुसैन करेंगे, हमें जन्नत अता हुसैन करेंगे। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, नबी ने सारे सहाबा को जन्नत की बिशारत अब्दुल्ला सिकंदरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सर न असां हिते मिज़बान आहियूं अशरफ शाह न साईं कुझु कोन्हे असीं पंहिंजे तरह दुआ कोन कंदासीं भले साईं कोन्हे इंशाअल्लाह दुआ है मुजाहिद सुन्नत सरमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अली अकबर चिश्ती साहब। नारे तकबीर, नारे